تقریب اس حوالے سے بہت اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج اردو کے ایک غیر معمولی ناول مقدس گناہ پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ نینا عادل کو میں عصر حاضر کی ایک بہترین اور اہم شاعرہ کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ان کی شاعری کے مجموعے شبد میں جو شاعری ہے اسے آسانی سے نہیں بلایا جا سکتا۔ میں نے شبد کا پیش لفظ لکھتے ہوئے ان کی شاعری کو کھڑی بولی کا سنگیت کہا تھا۔ مجھے نثر میں بھی ان کی بعض چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ نظم اور نثر دونوں پر یکساں دسترس رکھتی ہیں، مگر حالیہ دنوں میں جب ان کا ناول مقدس گناہ شائع ہوا تو میں واقعتاً حیران رہ گیا۔ میرے خیال میں یہ ناول اردو فکشن میں ایک بہت ہی اہم اور گرم آیا اضافہ ہے۔ ابھی آگے کچھ تفصیل سے بھی عرض کروں گا۔ فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقدس گناہ کا جو بیانیہ ہے اور جو اس کا اسلوب ہے وہ کبھی کبھی ایک لکھے گئے الفاظ سے زیادہ مختلف پینٹنگز کے ایک سلسلے کی طرح نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی ایک طویل سر والی موسیقی کی طرح، اور کبھی ایک تنہا رقص کی طرح۔ نینا عادل آرٹ کو اس کی سالمیت یعنی انٹیگریٹی میں پیش کرنے کا ناقابل یقین ہنر جانتی ہیں۔ یہ ناول ان کے اس کارنامے کی ایک بہترین مثال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ناول کے فلیپ پہ بلرف پہ جو کچھ آ رہا ہیں میں ان کو یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں۔ نینا عادل کی نظم و نثر کو اردو ادب کی حالیہ تاریخ میں نہایت خوشگوار اور گراں قدر اضافہ مانتا ہوں۔ یہ شمیم حنفی صاحب کے الفاظ ہیں ان کے بعد۔ یہ ناول اردو فکشن میں مستقل مقام کا حامل اور ایک بیحد اہم اضافہ بھی نظر آتا ہے، اور نینا عادل اس تخلیق پر داد و تحسین کی مستحق ہیں۔ نجیبہ عارف جو کہ چیئرپرسن اردو اکیڈمی ادبیات پاکستان ہے، سلیم الرحمان صاحب جن کے نام سے ہم سب واقف ہیں، نام ان کا محتاج تعارف نہیں ہے۔ فکشن کی دنیا میں نینا عادل کا پہلا قدم ہی اس قدر خوش آئند اور باکمال ہے کہ اسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کئی نسلوں کی سرگزشت پر مبنی یہ ناول یکے بعد دیگرے سانحات اور ہتک آمیز رویوں کا گرداب معلوم ہوتے ہوئے بھی امید و بیم یا رجائیت کے احساس کے ساتھ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نینا عادل جو معروف شاعرہ بھی ہیں، اب نہایت اعتماد کے ساتھ ایک ممتاز ناول نگار کی حیثیت سے بھی شناخت کی جا سکتی ہیں۔ سلیم الرحمان کی رائے ظاہر ہے کہ مستند ہے یا مسترد مانی جا سکتی ہے، بہت بڑا نام ہے، اور ان آراء کے بعد میں محض اطلاعاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقدس گناہ کا بر صغیر کے سنجیدہ ادبی حلقوں میں بہت قدر و قیمت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی 2 ماہ پہلے امریکہ میں ہیوسٹن میں انٹرنیشنل سوسائٹی آف آرٹ کی دوسری عالمی کانفرنس میں مقدس گناہ پر ایک بہت اہم اور بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جہاں بہت اہم ادبی شخصیات نے اس ناول پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کی پذیرائی کی۔ بعد میں مشیگن میں بھی مقدس گناہ کی تقریب رونمائی ہوئی، جس کی روح رواں مشہور و معروف مصورہ صوفیہ تاج صاحبہ تھیں۔ بہت انٹرنیشنل لیول کی شاعرہ ہیں، یہ مصورہ ہیں۔ تو یہ تو سب ہے، اور یہ بھی کم حیران کن امر نہیں ہے کہ یہ نینا عادل کا پہلا ناول ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو یقین نہیں آتا، مجھے تو صرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے صرف فکشن ہی لکھ رہی تھیں۔ مگر اگر ایسا ہے تو پھر شبد کی شاعرہ کون ہے؟ میں فی الحال اس معمے کو حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ میں وہ 2-3 صفحات بھی پڑھ دوں جو کہ مقدس گناہ کے دیپاچے کے طور پر میں نے لکھے ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بقول جیمز بالڈون، معروف امریکی ادیب، انورٹڈ کامہ میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زخم اور ہمارے درد دنیا کی تاریخ میں انوکھے ہیں۔ وہ صرف ہمارے زخم ہیں، مگر پھر ہم پڑھتے ہیں کتابیں، اور کتابیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جن چیزوں نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں وہ وہی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے تمام لوگوں سے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، ہمارا رشتہ قائم کرتی ہیں۔ مقدس گناہ ایسی ہی اشیاء کے بارے میں ایک مہا بیانیہ ہے۔ اب میں وہ 2-4
اب میں وہ 2-4 صفحات بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس محفل میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز حاصل کر سکوں یا کوئی جواز کھوج سکوں، تلاش کر سکوں۔ یہ وہ دیپاچا ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تمام ہمارے نئے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید نینا عادل کا ناول مقدس گناہ میرے حواس و ادراک پر رقص کرتی ہوئی ایک پینٹنگ کی طرح وارد ہوا۔ اس سے قطع نظر کہ رقص کرتی ہوئی ایک پراسرار سی تصویر اس ناول میں ایک موٹیف کی حیثیت رکھتی ہے، مگر دراصل یہ پورا ناول ہی رقص ہے، ایسا رقص جس میں لفظوں کا شور نہیں ہے، کیونکہ ناول میں لکھے گئے الفاظ اور جملے کسی نادیدہ طاقت کے تحت اسی رقص کے تابع ہو جاتے ہیں، اور لفظوں کی اس دنیا پر رقص کرتی ہوئی ایک تصویر کی بے زبانی چھا جاتی ہے۔ رقص ہمیشہ ایک فلسفیانہ مسئلہ بھی رہا ہے، یہ انسانی جسم کے پراسرار راہوں پر چلنے اور کسی حد تک جسم کی مختلف جہات کو سمجھنے سے عبارت ہے۔ جسم محض 5 حواس خمسہ سے بنا ہوا ایک مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ عقل اور وجدان کا بھی ماخذ ہے۔ ایک رقاص اپنے جسم کی ہڈیوں اور گوشت کے اندر بھاری پن اور ہلکے پن دونوں سے کھیلتا ہے۔ شاید اسی لیے والیری نے کہا ہوگا کہ رقص کا عمل ہمیشہ استعاراتی ہوتا ہے، کیونکہ رقص کے دوران جسمانی زبان اس دنیا کی عام زبان سے علیحدگی حاصل کر لیتی ہے اور ترسیل ہونے کے ساتھ ساتھ ماورائے ترسیل بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ناول ایک ایسا ہی رقص ہے جو زمان و مکان میں ایک اکیلی پینٹنگ کی طرح گویا تیر رہا ہے، اور کم از کم مجھے یہ محسوس کرتے ہوئے بالکل دیر نہیں لگتی کہ رقاص یا پھر رقاصہ کے جسم کے اوپر کتنا بوجھ ہے۔ میں تو ذہن کو بھی جسم سے الگ نہیں سمجھتا، مگر یہ بوجھ باہر سے نہیں آیا ہے، یہ رقص کے دوران مختلف بھاؤ، حرکات و سکنات کے عمل میں اپنے ہی جسم کا وہ بوجھ ہے جو پورے جسم میں مساوی طور پر تقسیم نہ ہو کر اس کے چند مخصوص عضلات پر آ کر جمع ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں اس ناول نے اتنا بوجھ، اتنی اذیت آخر کیسے برداشت کی، اور نینا عادل نے اپنے ہونے کے بوجھ اور کرب کو کس طرح لکھا ہوگا، اور ناول کے بے مثال تخلیقی بیانیے نے اس رقص کے بوجھ کو آخر کس طرح برداشت کیا۔ مگر کچھ باتیں مجھے ناول بطور ایک ادبی صنف کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے، اس لیے میں اپنے حواس و ادراک پر وارد ہوئے اس انوکھے تجربے کو بریکٹ میں رکھ کر جب تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مقدس گناہ ایک کارنیوال بھی تو ہے۔ ہر کردار کے چہرے پر ایک مکھوٹا ہے، ایک مکھوٹا گرتا ہے تو چہرے پر دوسرا مکھوٹا چڑھ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جیسے لامتناہی ہو، انسانی مقدر سے منسلک ایک نادیدہ ڈور ہو۔ ہر کردار کی روح زخمی ہے، وجود کے گہرے اندھیروں میں پلنے والے آسیب، عفریت، کابوس، ان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی گہری اداسی، افسردگی اور ملال کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی کیفیت، اور پاگل پن کا ایک ایسا حصار جس میں محبت، حسن، تشدد، ہوس، بے وفائی، نفرت، کراہیت سب کارٹون کی شکل اختیار کر کے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز امر یہ بھی ہے کہ اگرچہ یہ کہانی 4 نسلوں پر مشتمل ہے اور قصہ گوئی کے اسلوب کو بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ناول وجودیت کے رجحان کی واضح طور پر نمائندگی کرتی ہے۔ اردو میں شاید یہ پہلا وجودی ناول ہوگا کہ جس کو راست بیانیہ اور قصہ گوئی کی تکنیک میں اتنی کامیابی کے ساتھ لکھا گیا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ ناول 4 نسلوں کی داستان ہے، مگر پس منظر میں ہر جگہ آج کا عہد سرگوشیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور سیاسی، سماجی، نیز اخلاقی جہات تیز روشنی کے اندر اجاگر ہونے لگتی ہوں۔ مگر بیانیہ کا کمال اور نینا عادل کے فن کی خوبی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ رپورٹنگ کی سطح اختیار کریں اور کرداروں کے وجود میں پلتے ہوئے خوفناک اندھیرے ان جہات کو اپنا حصہ بنا کر خود میں مدغم کر لیتے ہیں، اور ایک سیاہ پردہ درمیان میں آ کر ایک نادیدہ ہوا میں ہلنے لگتا ہے۔ یہ سینمائی تکنیک کی بھی بہترین مثال ہے جسے بیانیہ میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یا پھر سمو دیا گیا ہے۔ میں نے سیاسی، سماجی وابستگی اور تاریخی حیثیت کی وجودی جہت کا اتنی شدت سے اظہار اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ناول میں اتنے کردار اور اتنے نام ہونے کے باوجود
ان کا شور مل کر ایک بڑے اور عظیم سناٹے کی تشکیل کرتا ہے۔ ہر شور کے پیچھے ایک سناٹا پنہا ہے، ہر کردار کی روح میں زخم ہے، مگر ان زخموں کے منہ باہر کی طرف نہیں بلکہ اندر کی طرف کھلتے ہیں۔ ہر کردار بے تحاشا باتیں کرتا ہوا یا کوئی لکھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر یہ سب باتیں آخر میں ایک بڑی بے زبانی میں جا کر بدل جاتی ہیں۔ افسردگی، بے چینی، احساس گناہ اور احساس جرم ختم ہو کر بھی نہیں ختم ہوتے۔ مقدس گناہ میں تقریباً وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو قدیم یونانی علمیوں کے عناصر ہیں، مگر ناول کا اختتام ہمیں کسی قسم کا کوئی کیتھارسس نہیں فراہم کرتا۔ ناول کے خاتمے پر یہ بدنصیب اور ازلی بے چین روحیں صرف اپنے مکھوٹے بدلتی ہیں۔ یہ ایک ایپک کی طرح ہے جو کہ ختم ہو کر بھی نہیں ختم ہوتا۔ 256 صفحات کے بعد بے زبانی اپنی کہانی لکھتی ہے اور لفظوں کو بہت دور کہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتی ہے۔ انسان کے وجود میں پلتا ہوا یہ عذاب مستقل اور دائمی ہے۔ نینا عادل کو میں ایک بہت اچھی بلند پایہ شاعرہ کی حیثیت سے برسوں سے جانتا ہوں، مگر میرے لیے یہ امر باعث حیرت و مسرت ہے کہ ان کا تخلیقی وفور، ان کی علمیت اور ذہانت ناول کی صنف یا پھر تخلیقی نثر میں بھی خود کو دریافت کرتے رہنے کی ایک نئی منزل ثابت ہوئی ہے۔ مقدس گناہ ایسی تحریر نہیں جسے پڑھ کر بھلایا جا سکے۔ نینا عادل کا ناقابل یقین تخلیقی بیانیہ اپنے آپ میں تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے ہی، مگر یہ بہت سے نام نہاد ناول نگاروں کو یہ سبق بھی سکھاتا ہے کہ آخر ناول لکھا جائے تو کیسے لکھا جائے۔ میں اس شاہکار ناول کو اس جدید کلاسک کا درجہ دینے کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں۔ اس کے سوا نینا عادل کو صرف مبارکباد پیش کرنے کے لیے میرے پاس کلیشوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، سو میں اس سے اجتناب برت رہا ہوں۔